أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منقول ہے کہ 11 محرم کو امام ثامن و ضامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک شکاری ایک ہرنی کے ہاتھ پیر باندھے کندھے پر لیے جا رہا ہے۔ جب شکاری امام کے قریب پہنچا تو ہرنی کی نظر امام پر پڑی تو ہرنی نے کہا، اے میرے مولا، یہ شکاری مجھے گرفتار کر کے لے جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ ذبح کر دے گا اور میرے 2 شیر خوار بچے ہیں۔ میں صبح سے اپنے دونوں بچوں کے لیے آب و دانہ کی تلاش میں نکلی تھی، اس شکاری نے مجھے گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا سکی۔ اے مولا، ماں کی محبت بے چین کیے ہوئے ہے، آپ اپنی ضمانت پر اس شکاری سے مجھے صرف 2 گھڑی کے لیے رہا کرا دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ دودھ پلا کر میں فوراً یہاں آ جاؤں گی۔ امام نے شکاری سے 2 گھڑی کے لیے رہا کرنے کو کہا۔ شکاری نے امام کی ضمانت پر رہا کر دیا۔ جب 2 گھڑی گزر گئی اور ہرنی نہ آئی تو شکاری نے امام سے کہا کہ آپ نے ضمانت لی تھی مگر ہرنی ابھی تک نہیں آئی۔ امام نے فرمایا، اے شکاری، تو نہ گھبرا، وہ ابھی آ جائے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہرنی اپنے دونوں بچوں سمیت امام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ امام نے ہرنی سے تاخیر کا سبب پوچھا۔ ہرنی نے رو کر کہا، آج 11 محرم ہے، اس صحرا میں جانوروں نے مل کر مجلس عزا برپا کی ہے اور حسین غریب کے مصائب پر نوح و ماتم کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر مجلس میں شریک ہو گئی کہ جب میں ذبح کر دی جاؤں گی تو مجلس عزا پھر کہاں نصیب ہوگی۔ امام یہ سن کر چیخ مار مار کر رونے لگے۔ جب شکاری نے یہ جانا کہ یہ 8ویں امام ہے تو فوراً قدموں پر گر پڑا اور کہا، مولا، میں ہرنی کو اس کے دونوں بچوں سمیت آزاد کرتا ہوں۔ عزادارو، 11 محرم کا دن بہت قیامت کا دن ہے۔ 11 محرم کو یزیدی لشکر جب کربلا سے چلنے کی تیاری کرنے لگا تو شمر کچھ آہنی سامان لے کر سید سجاد کے پاس آیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق اور کمر میں لنگر ڈال دیا۔ ہائے وہ بیمار امام جو روزے عاشورا اس قدر کمزور اور مجبور تھا کہ بستر سے بغیر سہارے کے اٹھنا محال تھا۔ اسے شمر نے لوہے میں جکڑ دیا اور اونٹ کی برہنہ پیٹھ پر سوار ہونے پر مجبور کیا۔ سید سجاد اونٹ پر سوار ہوئے مگر بیماری اور کمزوری کی وجہ سے بیٹھ نہ سکتے تھے۔
تو شمر نے سید سجاد کے دونوں پیر اونٹ کی پشت سے باندھ دیے۔ پھر یہی سنگ دل شمر کچھ بے کجاوا اونٹوں کو لیے ہوئے اہل حرم کے پاس آیا اور کہا اب قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، تمہیں بھی یہاں سے ہمارے ساتھ چلنا ہے، تم سب اٹھو میں سوار کر دوں۔ علی کی غیرت دار بیٹی نے شمر کو جھڑک کر کہا، اے شمر ہم نبی کی نواسیاں ہیں، نامحرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ شمر ہٹ گیا، زینب آگے بڑھی اور آواز دی، بھابھی رباب آؤ میں سوار کر دوں، بھابھی ام فروا آؤ میں سوار کر دوں، ام لیلا آؤ سوار کر دوں، رقیہ آؤ سوار کر دوں، اے میری بیٹی سکینہ تم بھی آؤ سوار کر دوں۔ سب سے آخر میں فضہ کو آواز دی، سب کو زینب نے سوار کیا، ہائے اب زینب اکیلی رہ گئی، زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا، بس ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، بیٹا علی اکبر آؤ پھوپھی کو سوار کرو، بھیا عباس آؤ بہن کو سوار کرو۔ زینب کس طرح سوار ہو گئی، زینب کسی طرح سوار ہو گئی۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ سید سجاد نے شانہ بڑھایا اور زینب کو ناقے پر سوار کیا، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو آگے آگے شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پر بلند تھے، صرف حضرت ابوالفضل عباس کا سر تھا جو نوکے نیزہ پر رک نہ سکا، اور اس کی کئی وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ غیرت دار عباس ثانی زہرا کو سربرہنہ کیسے دیکھتے، جناب سکینہ کا سامنا کیسے کرتے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا حسین کے برابر نوکے نیزہ پر اپنے سر کا ہونا گوارا نہ تھا، اس لیے ایک ظالم نے سر عباس گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب گھوڑا دوڑتا تھا تو سر عباس زمین سے ٹکراتا رہتا تھا۔ اہل حرم کو مقتل شہداء سے گزارا گیا، لاشیں بے غسل و کفن کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت بیویوں میں کورام بپا تھا۔ سید سجاد نے جب اپنے بابا کو بے غسل و کفن لاشے کو دیکھا تو چہرہ دفعتاً متغیر ہو کر سفید ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پر پڑی تو فرمایا، بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہے، بیٹا کیا جان دے دو گے؟ کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے یہ منظر دیکھے کہ جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن جلتی زمین پر پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ دفن بھی نہ کر سکے۔ پھر جب زینب کی نظر بھائی کے لاشے پر پڑی تو دیکھا کہ جلتی زمین پر اس دھوپ میں بھائی کا لاشا عریاں پڑا ہوا ہے۔ کہا بھیا یہ بہن کتنی بے بس ہے کہ تمہیں
कफन भी ना दे सकी। काश मेरे सर पर चादर होती तो वही लाश पर उड़ा देती। अज़ादारो 11 मुहर्रम को सकीना पर भी जुल्म हुआ कि काफिला कत्लगाह से थोड़ी दूर चला था कि शिम्र कुछ फौजी नौजवान को लिए हुए अहले हरम के पास आया और कहा, सुना है कि नासिरों में हुसैन की वो बेटी भी है कि जिससे हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे और वो बेटी बाप के सीने पर सोया करती थी। सैयदे सज्जाद ने कहा, वो बच्ची मेरी बहन सकीना है जो अपनी फूफी के ऊंट पर बैठी हुई है। तब शिम्र ने कहा, हर ऊंट पर 2-2 कैदी सवार हो सकते हैं, मगर चूंकि हुसैन सकीना से बहुत मोहब्बत करते थे इसलिए सकीना को ऊंट पर अकेला बिठलाया जाएगा। उसके बाद सकीना को ज़ैनब से छीन लिया गया और 5 बरस की यतीम सकीना को ऊंट पर अकेला बिठलाया गया। जब सकीना को ऊंट पर अकेला बिठलाया गया तो सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ फैलाए और कहा, फूफी अम्मा मैं अकेली ना बैठूंगी, मुझे उतार लो। जब शिम्र ने ये देखा कि सकीना हाथ फैला फैला कर फरियाद कर रही है तो बिठला कर सकीना के हाथ रस्सियों से बांध दिए। सकीना अब भी तड़प तड़प कर कह रही थी, भैया उतार लो, फूफी अम्मा उतार लो, ऐ मेरी अम्मा मुझे उतार लो। ज़ैनब ने कहा, ऐ शिम्र मेरी सकीना ऊंट पर अकेली ना बैठेगी। शिम्र लईन ने ऊंट फिर बिठाया और ऊंट की नंगी पीठ पर सकीना को लिटाया और एक रस्सी से यतीम सकीना को ऊंट की पीठ से बांध कर जकड़ दिया। ऊंट चला तो उसकी पीठ की रगड़ से प्यासी सकीना का सीना छिलने लगा। खून टपक टपक कर जमीन पर गिरने लगा। खून की कसरत से ऊंट की पीठ रंगीन हो गई, मगर सकीना अब इतना मजबूर हो गई कि ना फूफी को पुकार सकती है ना भैया को आवाज दे सकती है।